اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 43، آیت نمبر 44۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، پس کیا آپ اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا آپ خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک حدیث اس میں بہت اہم بیان کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا پوجے جانے والے معبودوں میں سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ سنگین، سب سے زیادہ برا اللہ کے نزدیک وہ خواہش ہے جس کی پیروی کی جائے۔ جیسا خواہش نے کہا ویسا کیا، سفید پتھر دکھا تو اس کو پوج لیا، کالا دکھا تو اس کو لے لیا، لال دکھا تو اس کو لے لیا۔ ایک پیر کے پاس گئے، دوسرے پیر کے پاس گئے، تیسرے پیر کے پاس گئے، یہ نہیں ہوتا ایسا۔ تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ سنگین اللہ کے نزدیک وہ خواہش ہے جس کی پیروی کی جائے۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے اصل کامیاب وہ آدمی ہے جو اپنے خواہشات پر نہ چلے بلکہ احکامات پر چلے، اللہ کا حکم پورا کرے، بس مسئلہ یہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سب سے بڑا بت آدمی کی خواہش نفس ہے، بلکہ یہی اصل بت ہے۔ بقیہ تمام بت صرف خواہش پرستی کے دین کو جائز ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ خواہش کو اپنا رہبر بنانے کے بعد انسان اسی سطح پر آ جاتا ہے جو جانوروں کی سطح ہے۔ جانور سوچ کر کوئی کام نہیں کرتے بلکہ صرف جبلی تقاضے کے تحت کرتے ہیں۔ اب اگر انسان بھی اپنی سوچنے کی صلاحیت کو کام میں نہ لائے اور صرف خواہش نفس کے تحت چلنے لگے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق باقی رہا؟ اس لیے کامیاب وہ ہے جو احکامات کے پیچھے چلے۔ خواہشات وہ جو اللہ جل جلالہ عما والہ نے صاف کیا، اگر خواہشات اور احکامات دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، خواہش بھی وہی کہتی ہے اور حکم بھی وہی کہتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ یعنی جو چیز اس نفس کو اچھی لگی اسی کو اپنا دین اور مذہب بنا لیا۔ کیا ایسے شخص کو تو راہیاب کر سکتا ہے یا اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے گا؟ اس کو دوسرے مقام پر قرآن میں اس طرح بیان فرمایا، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا پس وہ اسے اچھا سمجھتا ہے؟ پس اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہیاب۔ پس تو ان پر حسرت اور افسوس نہ کر۔ یہ سورہ فاطر آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، زمانے جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا، جب اسے اس سے اچھا پتھر نظر آ جاتا تو وہ پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کی پوجا شروع کر دیتا۔ اس طریقے سے چلتے رہتے تھے۔ یہ نہیں، اللہ کا حکم ایک ہی ہے اور اسی اللہ کے حکم کو مانو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک ہی ہے، اسی طریقے پر چلو اور اسی طریقے پر ہم سب کی کامیابی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے اشخاص جو عقل و فہم سے اس طرح عاری اور محض خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، اے پیغمبر کیا تو ان کو ہدایت کے راستے پر لگا سکتا ہے؟ یعنی نہیں لگا سکتا۔ چوپائے جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اسے وہ سمجھتے ہیں، لیکن انسان جسے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ رسولوں کے یاد دہانی کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا اور
در در پر اپنا ماتھا ٹیکتا پھرتا ہے، اس اعتبار سے یقیناً چوپائے سے بھی زیادہ بدتر اور گمراہ ہے۔ یہ مختصر تشریح میں نے سمجھا دی، یعنی اپنے خواہش پر نہیں چلنا، احکامات کو پورا کرنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ اویس قرنی کی خواہش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا مت آؤ، ماں کی خدمت کرو، تو انہوں نے خواہش کو قربان کیا اور ماں کی خدمت کی۔ اس پر ان کو یہ اجر ملا، اویس قرنی کو کیا اجر ملا کہ حضرت عمر سے، حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اے علی، تمہاری ملاقات ایک شخص سے ہوگی جو قرن کا ہے، اویس سے ہوگی، تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا۔ حالانکہ اویس صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، اور عمر اور علی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن یہ جزوی فضیلت ہے اویس قرنی کی۔ کیوں کہ خواہش کو قربان کیا، حکم کو پورا کیا۔ اس طریقے پر ہم بھی خواہشات کو قربان کریں اور احکامات کو پورا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔